السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر مشکلات سے نجات دلائے اللہ تعالیٰ، اور آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور اپنی بہن کے لیے بھی پیاری پیاری سی دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری مشکلات بھی آسان کریں۔ تو آج ہم کہیں جا رہے تھے، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج ہم جا رہے تھے انفا کی پھپھو کے گھر۔ عید پر جانے کا وعدہ تھا ہمارا، لیکن انفا کے بابا کی طبیعت خراب تھی تو ہم لوگ نہیں جا سکے۔ تو ابھی وہ گلہ کر رہی تھی ہم سے کہ آپ لوگ آئے نہیں، آپ لوگوں نے آج پروگرام بنایا پھر جانے کا۔ تو راستے میں ہم لوگوں نے دیکھا لوگ کیسے محنت کرتے ہیں اتنی دھوپ میں، کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مرد و خواتین راستے میں بہت جگہ پہ دیکھا ہم لوگوں نے کہ محنت کر رہے تھے۔ تو باہر نکلیں تو زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ راستے میں یہ چھوٹا سا شہر ٹائپ آتا ہے جسے پنسوتا چوک کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس جگہ سے گزرے تو محمدی مٹھائی والی جو دکان ہے وہاں سے مٹھائی ضرور ٹرائی کرے، کیونکہ وہاں کی مٹھائی بہت مزے کی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے مٹھائی لی وہاں سے، پہلے تو ہمیں نہیں پتہ تھا، پہلی دفعہ ہم لوگوں نے بھی ٹرائی کی۔ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی دکان مل جائے ایسی، کیونکہ ہم لوگ یہاں سے کبھی کبھار گزرتے ہیں تو کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے یہاں کا نا۔ پھر ہم نے ایک فروٹ والے بھائی سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اچھی مٹھائی کی دکان ہو، کوئی بیکری وغیرہ ہو تو ہمیں بتائیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ تھوڑا آگے جا کے دوسری سائڈ پر ہے دکان، ایک بہت زبردست مٹھائی ہے اس کی، اور واقعی ان کی مٹھائی بہت مزے کی تھی۔ ہم نے وہاں سے مٹھائی لی، ریٹ بھی ان کا مناسب تھا اور مٹھائی بھی بہت مزے کی تھی۔ تو آپ لوگ بھی اگر میری ویڈیو کوئی اس علاقے سے دیکھ رہا ہے، پنسوتا چوک سے یا ارد گرد سے، تو جب بھی آپ کبھی گزریں، یہاں سے گزر ہو آپ کا، تو یہ محمدی مٹھائی جو ہے وہ ضرور ٹرائی کریں۔ ریٹ بھی ان کے بہت مناسب تھے، 750 روپے کلو لی تھی ہم نے، اور کوالٹی کے حساب سے یہ ریٹ جو ہے وہ بہت مناسب تھا۔ یہ چھوٹا سا شہر ٹائپ ہے، دیکھیں مطلب ضرورت کی ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے۔ شہر نہیں ہے لیکن شہر ٹائپ ہے، چھوٹا سا پنسوتا چوک اسے کہتے ہیں۔ پھر میرے ہسبینڈ نے یہ سامنے دیکھیں فروٹ والے کے پاس کھڑے تھے، جا کے فروٹ لیا وہاں سے۔ پھر ہم نکلے یہاں سے پنسوتا چوک سے اور ہم لوگوں نے دڑکی لگائی۔ دڑکی کا مطلب جلدی جلدی چلے ہم لوگ، کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ دیکھیں ذرا صحرائی علاقہ ہے تو پھر صحرائی علاقے میں گرمی کچھ زیادہ ہوتی ہے دوسری نسبت سے۔ گاؤں کی شہر کی زندگی اچھی ہے میرے خیال میں، کیونکہ ہم لوگ بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، تو گاؤں میں کافی سہولتیں ہیں، قدرتی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نا گاؤں میں۔ تو شہر میں چھوٹی چھوٹی تنگ تنگ گلیاں ہوتی ہیں اور وہ زندگی تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ جو سہولتیں ویسے شہر میں ہوتی ہیں وہ گاؤں میں نہیں ہوتی، اور جو سہولتیں گاؤں میں ہوتی ہیں وہ شہر میں نہیں ہوتی۔ یہاں سے رستہ کچھ خراب ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس روڈ کی پتہ نہیں کب سنی جائے گی۔ ہم تو جب سے اس راستے سے ہمارا پالا پڑا ہے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں اسے، ٹوٹا پھوٹا سا۔ ابھی آگے جا کے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گی، ایک علاقہ آتا ہے 93 فتح ہے شاید، وہاں سے یہ نا روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اور وہاں پہ دیکھیں کہ لوگ بالکل جو ہے ریت والے جو جگہ ہوتی ہے نا، بالکل صحرائی علاقہ، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ بجلی ہے۔ تو جب ایسی جگہیں دیکھتے ہیں تو پھر بہت دفعہ
دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہم بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں، اچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ جب کبھی ایسی جگہ پر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات بہتر کریں۔ بالکل کچے مکان ہیں اور صحرا ہے بالکل۔ یہ دیکھیں کھیتوں میں مرد و خواتین مل کے کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے اتنی دھوپ میں کام کرتے ہیں لوگ۔ جب باہر نکلیں تو پھر دنیا کی اور زندگی کی تلخ جو ہوتی ہیں چیزیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ گھر بیٹھے ہم لوگ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن باہر نکل کے کام کرنا، باہر نکل کے کمانا اپنے بچوں کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں کہیں بھی آس پاس کوئی بجلی کا انتظام نہیں ہے، بالکل ریت کے جو ہوتے ہیں ریتلی جگہ وہاں پہ لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مکان لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، دور دور تک ہیں بکھرے ہوئے گھر سارے، کوئی ایک گھر یہاں ہے، کوئی ایک گھر کافی دور ہے ایسے۔ تو کچھ لوگوں نے تو سولر والی پلیٹیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو اپنا نظام چلایا ہوا ہے بجلی کا، لیکن کچھ لوگ بیچارے جن کے پاس یہ اتنی بھی ہمت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، یہ دیکھیں بالکل کچے مکان ہیں اور گزر بسر کر رہے ہیں ایسی جگہ پر بھی۔ تو جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہی دعا نکلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیاں آسان کریں، سب کی جو ہیں وہ مشکلیں آسان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشکلوں کا حل جانتا ہے اور مشکلیں حل کرنا جانتا ہے۔ کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی مشکل، اللہ کی دی ہوئی آزمائش کا حل کسی انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب بھی ایسی کوئی جگہ دیکھتے ہیں تو یہی دل سے دعا نکلتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، سب کی مشکلیں آسان کرے، اور کسی کے صدقے ہماری مشکلیں بھی اللہ تعالیٰ آسان کریں۔ یہ دیکھیں بالکل ریتلی جگہ ہے، ریت ہے بالکل، تو لوگ پتہ نہیں ان لوگوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میرے خیال میں جو ان کی زندگی میں سکون ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی ایسے دن دیکھے ہوئے ہیں۔ اچھے دن آ جائیں تو پھر برے دن انسان کو اپنے بھولنے نہیں چاہیے۔ ہمارا بچپن بھی بالکل ایسی ہی جگہ پہ گزرا ہے۔ کبھی میں اپنی امی کی طرف گئی تو پھر میں آپ لوگوں کو وہاں کے علاقے کا بھی وزٹ کرواؤں گی، ضرور انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی اس جگہ کی بھی۔ یہاں پہ ہمارا بچپن گزرا۔ ابھی تو امی لوگوں کے بھائیوں کے مکان جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، الحمدللہ، لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو تب ہماری امی کے گھر جو تھا وہ بھی ایسا ہی تھا، کچے مکان تھے، لیکن اس زندگی میں سکون تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ زندگی یاد آتی ہے نا، جب بھی کبھی خیال آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس زندگی میں سکون تھا۔ جتنی انسان کے پاس آسائشیں زیادہ ہوتی ہیں، جتنی سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، اتنی زندگی میں بے سکونی سی ہوتی ہے، اور جتنی سہولتیں کم ہوتی ہیں، کم سہولتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے بندہ، ضرور کرتا ہے، لیکن جب حالات بدل جاتے ہیں تو پھر لوگ رب کو یاد کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ ایک تو کافی لمبی ویڈیو بن جانی تھی اگر میں ساری ویڈیو آپ لوگوں کو دکھاتی، کیونکہ ہمارے گھر سے انفا کی پھپھو کے گھر کا جو رستہ ہے وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہے، تو اتنی لمبی ویڈیو پھر نہ تو کوئی دیکھتا ہے اور نہ ہی بنائی جا سکتی ہے، تو میں نے بیچ بیچ میں سکپ کر کے بنائی ہے۔ ابھی ہم گزر رہے تھے 92 شاید یا 91 فتح سے، کچھ ایسا ہی نام تھا اس گاؤں کا، تو ہم نے ابھی 2 گاؤں اور کراس کرنے ہیں، پھر جا کے انفا کی پھپھو کا گاؤں جو ہے وہ آئے گا۔ حاصل پور کے قریب جا لگتا ہے یہ گاؤں 99 فتح۔
ویسے تو اسے نواسی کہتے ہیں اردو زبان میں، تو پتہ نہیں کیوں یہ لوگ نانواں فتح کہتے ہیں اسے۔ ابھی ہم شاید 91واں فتح سے گزر رہے ہیں، اور 90 فتح کے فرنٹ پر نا ایک مکان بنا ہوا ہے، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ جس کا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرے، ان کو وہاں پہ رہنا نصیب ہو۔ میں نے ویڈیو میں لیا تھا اس کا بھی نا چھوٹا سا سین، ابھی آپ کو لوگوں کو دکھاتی ہوں، اور بہت پیارا لگتا ہے، دور سے ہی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ جو مطلب وہ کوٹھی بنائی ہوئی ہے نا کسی نے، فرنٹ پر ہے 90 فتح کے۔ تو جب کسی کے اچھا کوئی گھر کوئی مکان دیکھتے ہیں تو تب بھی دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ کسی نے کتنے چاہ سے، کتنی محبت سے، کتنے ارمان سے بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں رہنا نصیب کرے، خوشیاں نصیب کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیں۔ آپ کو ہمیشہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے، اوروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کا اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کسی کے لیے اچھی دعا کرتے ہیں تو وہ دگنی ہو کے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اجر آپ کو دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہمیشہ مانگتے رہو، اور میں مانگنے والوں کو بہت خوش ہو کے دیتا ہوں۔ باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں پلیز۔ ویڈیو پہ ویوز تو آ جاتے ہیں، لیکن جس حساب سے ویوز آتے ہیں اس حساب سے سبسکرائبر نہیں آ رہے، تو میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں جی۔ تو یہ ہے چک 90 فتح۔ ابھی ہم یہ دیکھیں مکان جو میں آپ سے بات کر رہی تھی پہلے، گھر کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے۔ جس کسی کا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کرے، رہنا نصیب ہو۔ باقی آپ لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ جو کوئی بھی بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا۔ انفا کی پھپھو جن کے گھر ابھی ہم جا رہے ہیں، ان کی شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں، 10-12 سال، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد سے نوازے، وہ بھی اپنی زندگی کی خوشیاں بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں، کیونکہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شادی کے بعد جو زندگی ہوتی ہے نا وہ اولاد کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کی کمی اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے جو میاں بیوی کے درمیان بہت مضبوط ڈور ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فتح نہر ہے جو کہ یہاں پہ آ کے بالکل چھوٹی سی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہم انفا کی پھپھو کے گاؤں میں انٹر ہونے والے ہیں، ابھی اس سڑک پہ آ گئے ہیں ہم، تو کچھ فاصلے پر ہے وہ گاؤں۔ باقی میں آگے ویڈیو نہیں بنا سکی، ان کے گھر کا وزٹ آپ کو نہیں کروا سکی، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اکیلی ہوتی ہیں انفا کی پھپھو تو پھر تو میں ان کے گھر کے مطلب ویڈیو بنا لیتی۔ جب ہم لوگ گئے تھے، کھانا وغیرہ کھایا، رات بھی ہم ادھر رکے، صبح واپس آئے، تو لیکن وہ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو گھر میں اور بھی کافی لوگ رہتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اچھا نہیں لگتا نا۔ تو یہ ہم 99واں فتح گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابھی گاؤں کے اینڈ پہ جا کے نا ان کا گھر ہے انفا کی پھپھو کا۔ یہ گاؤں میں بہت بڑی ٹینکی ہے پانی والی، جہاں سے سارے گاؤں کو پانی جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے، سپلائی کے پانی کی ٹینکی ہے یہ۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ان کے گھر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔